الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کا دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو بعض لوگ مانتے ہیں، بعض لوگ انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ کی ذات، اس کے بھی بعض لوگ منکر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والا شخص ہو، وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میری زندگی ختم ہونی ہے، ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، انسان چاہے نہ چاہے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے جس کا جو متعین وقت ہے، جہاں جو متعینہ وقت ہے، جو متعینہ جگہ ہے، جو حالت متعین ہے، بس اللہ کی طرف سے آنے والا آ کر کے کہتا ہے چلو، اور بس جانا ہوتا ہے۔ چاہے انسان سو رہا ہو، چاہے شادی کے سٹیج پر ہو، چاہے انسان نماز کی حالت میں ہو، چاہے سجدے کی حالت میں ہو، چاہے پردیس میں ہو، چاہے بے ہوشی میں ہو، چاہے بیماری میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غمی میں ہو، نوجوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، بچپن میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، بس جب اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آتا ہے، وہ متعینہ وقت آتا ہے تو انسان کو جانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں اس حقیقت کو یاد دلانے کے بعد، کیونکہ انسان اس حقیقت کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو یاد دلاتے ہیں کہ یاد کر لو کہ ہم میں سے ہر ایک کو موت آنی ہے، اور کسی کی موت کا کچھ نہیں پتہ کسی کو بھی کہ کب موت آئے گی۔ ابھی بھی آ سکتی ہے، 2 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے، 10 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ آنی ضرور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ موت آنے سے پہلے تم جو بھی کرو گے، اچھا کرو گے یا برا کرو گے، قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر برائی کرو گے، گناہ کرو گے تو سزا کی شکل میں، اور اگر اچھائیاں کرو گے، نیکی کرو گے، اللہ کے احکامات پورے کرو گے تو جزا کی شکل میں، جنت کی شکل میں اور جہنم کی شکل میں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سب سے بڑی کامیابی جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو مرنے کے بعد جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے اور جنت کے داخلے کی اجازت مل جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ تو دھوکے کا سامان۔ انسان یہاں کی ہر چیز پر فریفتہ ہوتا ہے، یہاں کے حسن پر فریفتہ ہوتا ہے، یہاں کی خوشیوں پر فریفتہ ہوتا ہے، اپنی جوانی پر فریفتہ ہوتا ہے، اپنی صحت پر فریفتہ ہوتا ہے، لیکن انسان کی نہ صحت باقی رہتی ہے، نہ جوانی باقی رہتی ہے، نہ اس کی تمنائیں باقی رہتی ہیں، نہ اس کے جذبات باقی رہتے ہیں، نہ اس کے شوق باقی رہتے ہیں، نہ جس مکان سے وہ محبت کرتا ہے وہ مکان باقی رہتا ہے، نہ جس انسان سے وہ محبت کرتا ہے وہ انسان باقی رہتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں
کہ اگر دل لگانا ہی ہے تو فانی چیزوں سے کیا دل لگانا، اگر دل لگانا ہی ہے تو فانی چیزوں سے کیا دل لگانا، جب دل لگانا ہی ٹھہرا تو اس ذات سے دل لگاؤ جو باقی رہنے والی، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی ہے، باقی سب کے نام، سب کے رعب، سب کے دبدبے، سب کے جاہ، سب کے جلال، سب کے مکانات، ایک ایک چیز وہ آج ہے وہ کل نہیں ہوگی۔ جو بھی چیز آج ہے دنیا میں، جو بھی وجود ہوتا ہے وہ زوال پذیر ہے، وہ ہر وجود زوال پذیر ہے، ہر نعمت زوال پذیر ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے اور اس بات کا دل کی گہرائی سے اعتراف رکھتا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اور اس ختم ہونے والی زندگی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک عام شخص جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کا اعتراف ادھورا ہوتا ہے، وہ آگے کی زندگی کو نہیں مانتا۔ ایک مسلمان کا اعتراف پورا ہے کہ وہ یہ مانتا ہے کہ یہ زندگی، قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرض کی تشخیص فرمائی کہ ہم میں سے ہر انسان کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، 50 سال، 60 سال، بہت زیادہ 70-80 سال، اور اس کے بعد آخرت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ہر مسلمان یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ الگ سے اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کے لیے کوئی زندگی نہیں دینے والی، اسی مہلت میں، اسی زندگی میں، اسی جوانی میں اور انہی وسائل کے ساتھ۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں کا، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی پر ایک سرسری سی نظر ڈالیں تو ہماری زندگی میں آخرت کے لیے یا تو سرے سے خانہ ہے ہی نہیں، یا ہے تو بہت کم نہ کے برابر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ایسا اس لیے ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ دنیا کا نفع تمہیں بالکل ابھی کے ابھی نقد نظر آتا ہے، اس وجہ سے تم دنیا سے محبت کرتے ہو، اور آخرت ابھی نظر نہیں آتی، اس کا نفع نظر نہیں آتا، اس لیے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتے۔ انسان کاروبار کرتا ہے، دھوپ میں باہر نکلتا ہے، پسینے بہاتا ہے، آوازیں برداشت کرتا ہے، بخار میں بھی محنت کرتا ہے، سر کے درد میں بھی محنت کرتا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے، پٹی بندھی ہوئی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ آخرت میں جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، جنت ملے گی، وہ ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جس چیز کو ہم نے دیکھا ہے اس کی محبت بڑھ گئی ہمارے دلوں کے اوپر، اور جس کو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کی محبت گھٹ گئی ہمارے دلوں کے اندر۔ حالانکہ ہم میں سے ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارا یقین جتنا دنیا پر ہے، جتنا دنیا کے نفع پر ہے، کم سے کم اتنا ہی ہمارا یقین، اتنا ہی پختگی کے ساتھ ہمیں اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر بھروسہ ہو، اور کم سے کم جتنی دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جتنی دنیا کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، کم سے کم اتنی ہی محنت ہم آخرت کے لیے بھی کریں، کم سے کم اتنی ہی تیاری ہم آخرت کے لیے کریں۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی لازمیت اور جس کی فرضیت میں کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دنیاوی ہوس کی وجہ سے ہم آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، اور ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو جنت کا فیصلہ کرے تو چھوٹی موٹی جنت کا نہ ہو بلکہ جنت الفردوس کا ہو، جنت الفردوس میں سے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ لیکن جہاں تیاری کی بات آتی ہے وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ کے بجائے ہماری تیاری آخرت کے لیے وہ بہت ادنا سے ادنا ہے، بہت ادنا سے ادنا ہے۔ تو اس لیے اب جو مجھے بات بیان کرنی تھی اور جو مجھے اگلے 15-20 منٹ میں بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بہت آسان اعمال یا خیال ہوا پچھلے ہفتے سے، گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان بنایا ہے، اور میں نے مثال یہ بیان کی تھی کہ جس طرح کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے چلنے کے لیے منع کر دیتے ہیں، اور جب پھر چلنے کی اجازت ملتی ہے
تو پھر اس کو چلنا مشکل معلوم ہوتا ہے، حالانکہ چلنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن عادت چھوٹ جانے کی وجہ سے اسے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا، نگاہ کی حفاظت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، یہ سارے کے سارے احکامات یہ آسان ہیں، لیکن عادت بگڑنے کی وجہ سے مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان رکھے ہیں کہ ان کے لیے نہ کسی وقت کے لگانے کی ضرورت ہے، نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ محنت اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، بس تھوڑی سی توجہ اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ ہم کر لیں اور ہمت سے کام دے لیں تو ہم آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ احکامات مجھے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ایک ایسی زبردست چیز ہے جو ایک بہت ہلکے سے عمل کو بہت زیادہ وزنی بنا دیتا ہے، لیکن بہت سارے حضرات کو اس بات کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کسی گناہ کے کام کو اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چوری اس نیت سے کرے کہ میں چوری کر کے کسی مالدار کے گھر میں چوری کر کے غریبوں کی مدد کروں گا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ برا کام نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ گناہ کے کام میں کتنی بھی اچھی سے اچھی نیت کر لی جائے وہ گناہ ہی رہے گا، وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان کے اس مغالطے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایک قسم وہ ہے جو نیک عمل ہے وہ نیک ہی رہے گا، بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ان کاموں کی کر رہا ہوں کہ جو کام جائز ہیں، مباح ہیں، یعنی ان کو اگر کریں تو کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن شریعت کا حسن دیکھیے کہ اگر ان جائز اور مباح کاموں میں ہم اچھی نیت کر لیں تو وہ جائز اور مباح کام جو صرف اور صرف ہماری ضرورت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کا حسن ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے، پانی پینا یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے، بیت الخلاء میں جانا یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے، سونا یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے، چلنا پھرنا یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے اپنے اہل خانہ کے لیے سامان خریدتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اپنے بچوں کی خیریت معلوم کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی زندگی کے کام ہیں جو ہماری ضرورتیں ہیں جن کو ہم کرتے ہیں، الگ سے کچھ نہیں کرنا، لیکن ان کاموں کو ہم بغیر کسی نیت کے کرتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم انہی کاموں کو اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے لگے تو ہمارے یہی کام عبادت بن جائیں گے۔ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ آج کی مجلس میں جو بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کھانا کھائیں، ظاہر ہے کھانا ہر انسان کھاتا ہے اور کھانا پڑے گا۔ جب ہم ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، چائے پئیں، کچھ بھی کریں، کسی بھی قسم کا کھانا ہو، مختصر کھانا ہو یا جو کھانا ہوتا ہے عام معمول کا وہ کھانا ہو، کسی بھی قسم کا کھانا ہو، کھانے کی نیت اگر ہم یہ کر لیں کہ جب ہم کھانا کھائیں گے تو اس کھانے کی ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا ہم پر حق رکھا ہے، تو اللہ کے حکم پر عمل کے نتیجے میں وہ حق ادا کر رہا ہوں، تو یہ کھانا کھانا عبادت بن گیا۔ یا انسان یہ نیت کر لے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، تو وہ یہ نیت کر لے کہ جب میں کھانا کھاؤں گا میرا دل خوش ہوگا، تو جب دل خوش ہوگا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، کر لے اور پھر کھانا کھائے۔ نیت پڑھنی نہیں ہے، صرف دل میں سوچ لیا، اب انسان کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانا عبادت بن گیا۔ ہر لقمہ عبادت بن سکتا ہے۔ اگر انسان ہر لقمہ چھوٹا لقمہ لے اور لقمہ لیتے وقت یہ نیت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چھوٹا لقمہ کھانا، یوں چھوٹا لقمہ لے رہا ہوں، ہر لقمہ اس کی عبادت بن گیا۔ چبا چبا کر ہی انسان کھاتا ہے، لیکن چبائے اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو جب کھاؤ چبا چبا کر کے کھاؤ، تو وہ ایک ایک لقمے کے چبانے پر ثواب مل رہا ہے۔ عام طور سے انسان کھانا گرم نہیں کھاتا، بہت زیادہ گرم کھانا انسان استعمال نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے۔ ہم عام طور سے الحمدللہ دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے۔ لیکن ہم سنتوں پر عمل تو کر رہے ہیں، لیکن سنتوں کی نیت نہیں ہوتی، سنتوں کا استحضار نہیں ہوتا۔ ایک معمول چلا آ رہا ہے، ایک چیز چلی آ رہی ہے، گھر کے اندر ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔
اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ دسترخوان اس لیے بچھا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہاتھ سے اس لیے کھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے اس لیے کھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نوالا بنا کر چھوٹا لقمہ اس لیے لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک ہی دسترخوان پر ایک کھانے کے اندر 200 250 300 سنتوں پر انسان عمل کر سکتا ہے، اور وہ کھانا اس کے لیے سراپا نور بن گیا، سراپا عبادت بن گیا۔ جب انسان رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے تو بستر پر لیٹنے کے بعد داہنی کروٹ پر لیٹ جائے، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے اپنے کلے کے نیچے رکھ لے، اپنے چہرے کے نیچے رکھ لے، اور سونے کی دعا پڑھ لے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ انسان اگر سوئے گا تو کسی نہ کسی طریقے پر تو سوئے گا، اور ہو سکتا ہے اتفاقاً سیدھی کروٹ پر ہی سوئے، لیکن سنت کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے اور سنت کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے اسے ثواب نہیں ملتا۔ اگر سنت کی نیت کر لے اور سنت کا استحضار کر لے اور دعا پڑھ لے تو اس کا یہ سونا عبادت بن گیا۔ اسی طرح صبح اٹھ کر اگر دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور تو اس کا اٹھنا عبادت بن گیا۔ بیت الخلاء میں جانا ہی ہے، اور دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو سیدھا پیر اندر پہلے داخل کرے گا انسان، یا الٹا پیر داخل کرے گا، دونوں پیر تو کوئی بھی ایک ساتھ داخل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر سنت کے مطابق وہ انسان الٹا پیر پہلے داخل کر لے اور دعا پڑھ لے تو یہ چیز جو اس کی ضرورت ہے، پیشاب کرنا اور اپنی بڑے استنجے کی ضرورت پوری کرنا، یہ بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ انسان کاروبار سبھی کرتے ہیں، سبھی مرد حضرات کو کمانے جانا ہوتا ہے، وہ کماتے جاتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میرے بچوں کا، میرے اہل و عیال کا جو اللہ نے مجھ پر حق رکھا ہے، وہ حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کی نیت سے میں جا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے میں حرام چیز کو نہیں بیچ رہا ہوں، حرام طریقے پر کاروبار نہیں کر رہا ہوں، میں جھوٹی قسم نہیں کھا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سود نہیں لے رہا ہوں۔ میرے بچوں کا اور میری بیوی کا، میرے والدین کا جو اللہ نے مجھ پر حق رکھا ہے، میں وہ حق ادا کرنے کے لیے تجارت کر رہا ہوں یا ملازمت کر رہا ہوں، اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی طالب علم، کوئی میڈیکل لائن کے اندر ہے، کوئی میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے، وہ نیت کر لے کہ میں میڈیکل سائنس کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ میں جب ڈاکٹر بنوں گا تو ڈاکٹر بننے کے بعد لوگ میرے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آئیں گے، بیماریاں لے کر آئیں گے، تو ان بیماریوں کو دور کرنے میں ان کی مدد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پر بھی اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ گھر کی خواتین صفائی کرتی ہی ہیں، گھر کی چیزوں کو سلیقے سے رکھتی ہی ہیں، اگر وہ ان کاموں کے کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے گھر کے لوگوں کو، جو لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں، انہیں سکون حاصل ہوگا۔ جب مرد حضرات گھر کے اندر داخل ہوں گے، شوہر گھر کے اندر داخل ہوگا، میرے بچے گھر کے اندر داخل ہوں گے، تو جب گھر کو صاف ستھرا دیکھیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا۔ تو جب دل خوش ہوگا تو ان کے دل سے ظاہر ہے کہ انسان کو سکون محسوس ہوگا اور راحت محسوس ہوگی۔ تو اگر اس نیت سے گھر کی صفائی ستھرائی کی جائے گی تو کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا، اپنے شوہر کے دل کو خوش کرنا، اپنی اولاد کے دل کو خوش کرنا، یہ کام بھی عبادت بن جائیں گے۔ یعنی جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، جو ہماری عادتیں ہیں، انسان چپل پہنتا ہے، جوتا پہنتا ہے، جوتا پہننے میں اگر وہ یہ طریقہ اپنا لے کہ سیدھا پیر پہلے داخل کر لے، الٹا پیر نکالتے وقت پہلے نکال لے، اس کا جوتا پہننا عبادت بن گیا۔ چلنے میں سنت طریقہ اختیار کر لے، نظر کو جھکا کر چل لے، قدم کو چستی کے ساتھ اٹھائے، تھوڑا سا جھک کر کے چلنے کی عادت بنائے، سنت کے مطابق چلے، کسی کو تکلیف نہ دے اپنے چلنے کے انداز سے، کسی کے کوہنی نہ مارے، کسی کے پیر نہ مارے، پیر کو گھسٹ کر نہ چلے، تو چلنا تو ہے ہی، اس کا چلنا سنت بن جائے گا، اس کا چلنا عبادت بن جائے گا۔ تو یہ نیت ایسی چیز ہے کہ انسان اگر صحیح نیت کے ساتھ، اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے روزمرہ کے کام، روٹین کے جو کام ہیں، اپنی عادت والے کام، اگر وہ صحیح نیت کرنا سیکھ لے، کسی کی سرپرستی میں رہ کر، کسی سے معلوم کر کر کے، تو یہ روزمرہ کے اس کے کام، جو اس کی عادتیں ہیں، یہ عبادتیں بن سکتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا اور کیا کرم اور احسان ہوگا۔ یہ روزمرہ کے کام اگر ہم اس نیت سے کریں گے تو یہی قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گا۔ کچھ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند آ جائے۔ اللہ کا کوئی بھی حکم معمولی نہیں ہوتا، اور اللہ کی کوئی بھی نافرمانی وہ بھی معمولی نہیں ہوتی۔ اصل تو اللہ کا پسند آنا ہے۔ وہ عمل جو ہمیں بہت حقیر، بہت معمولی سا لگتا ہے، اگر اللہ کو پسند آ جائے وہی بہت بڑا ہے،
اور وہ عمل جو ہماری نظر میں بہت بڑا ہے، اگر اللہ کو قیامت کے دن پسند نہیں آیا تو وہ عمل حقیر سے حقیر ہے۔ اصل تو اللہ کا پسند آنا ہے۔ دوسری چیز ہے دعا۔ دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ لیکن عام طور سے ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت ہمیں عام طور سے اس بات کا استحضار نہیں ہوتا کہ دعا، یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں یہ کوئی عبادت کر رہے ہیں۔ عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب انسان دعا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہوتا ہے، علماء نے تو لکھا ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ اللہ کی طرف رہنا چاہیے، اور اس طرح جس طرح کوئی سائل بھیکاری فقیر ہاتھوں سے بھیک مانگ کر مانگتا ہے سامنے جو شخص ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھیکاری بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگے پوری توجہ کے ساتھ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام طور سے غفلت کی وجہ سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، کسی کے یوں ہوتے ہیں، کسی کے یوں ہوتے ہیں، کوئی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میرے گھر میں بیماری ہے، صحت دے دیجئے، نگاہ اس کی چھت پر ہے، کسی کی دیوار کے اوپر ہے، دماغ کہیں ہے، آنکھیں کہیں ہیں، بیچ میں فون آ گیا، فون بھی اٹھا لیا، بیچ میں کسی سے گفتگو بھی کر لی، بیچ میں کسی کو سلام بھی کر لیا، بیچ میں کسی کو جواب بھی دے دیا۔ ہم خود سوچیں کہ یہ والا جو انداز ہے، یہ والا جو مانگنے کا انداز ہے، یہ والا جو گفتگو کرنے کا انداز ہے، یہ تو میں اور آپ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تو شان بہت بلند ہے۔ تو یہ جو دعا مانگنا ہے، یہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم دعا کریں تو اس بات کا کامل یقین ہو کہ اللہ، اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانا چاہے بہت تیزی کے ساتھ، تو وہ تنہائی میں بیٹھ جائے اور اللہ سے مانگتا رہے، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ دھیرے دھیرے بڑھاتا جائے، پھر وہ دیکھے گا کہ اس کا تعلق کچھ ہی دن کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایسا بن جائے گا کہ اگر اسے کوئی تکلیف دے گا تو وہ تکلیف جب اسے ملے گی تو اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلنے سے پہلے اس کا خیال جو سب سے پہلے جائے گا وہ اللہ کی ذات کی طرف جائے گا کہ اللہ یہ کو دور کر دیجیے۔ وہ انسان اس کا خود رد عمل نہیں آتا، وہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، کوئی پھانس چبھتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے، کاروبار میں کوئی الجھن آتی ہے تو وہ گالی نہیں بکتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ ملازمین کو نہیں ڈانٹتا، وہ ملازمین پر حد سے زیادہ تشدد و ظلم نہیں کرتا۔ اسباب کے درجے میں انسان سارے کام کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے کہ کہاں مجھ سے کمی ہوئی ہے، لیکن اصل اس کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ سبب دنیا کے اسباب میں سے ہی کوئی ہوا ہے، لیکن اصل جو پیچھے سے ہلایا ہے میرے کاروبار کو، اصل جو میرے گھر کے اندر بیماری آئی ہے، اصل چیز جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی قبول کر لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات نقصان دہ ہوتی ہے اس کے لیے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ گھر میں ماں سے باپ سے چھری مانگ رہا ہوتا ہے، ماں باپ اسے چھری نہیں دیتے، اور بچہ رو رہا ہوتا ہے، بچے کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ چھری مانگ رہا ہوں کیوں نہیں دے رہا ہے۔ ماں باپ اس لیے نہیں دیتے کہ بچے کو چھری کا نقصان نہیں معلوم، اس اگر 2-3 سال کے بچے کو ہم نے چھری دے دی، یہ ماں باپ کو بھی مار سکتا ہے اور اپنے بھی مار سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح کبھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ سے چھری مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ سے چھری مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب ضد کر کے اللہ سے وہ لے لیتا ہے، بہت زیادہ دعائیں کر کے 1-2 سال میں ہی وہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ آپ کا فیصلہ صحیح تھا، میں نے بہت زیادہ دعائیں کر کے جو چیز مجھے ملی میں نے سے۔ ہمارے تجربات ہوتے ہیں کہ کتنے خاکے ایسے ہوتے ہیں، کتنے ارادے ہمارے ایسے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ بہت کامیاب ہے، 1 مہینے بعد ہی ہم اپنے اس ارادے سے اس پلان سے رجوع کر لیتے ہیں کہ یہ تو بہت خراب تھا اور اللہ نے بہت بڑی غلطی سے بچا لیا، بہت غلط فیصلہ ہم کرنے والے تھے۔ کبھی کبھی کوئی سا رشتہ بہت اچھا لگتا ہے، 2-4 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ تو بہت خراب بات تھی۔ کبھی کبھی کوئی کاروبار کی لائن بہت اچھی لگتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر وہ چیز بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کچھ اور دے دیتے۔ یا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں کسی حادثے کو، مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یا تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں اور اس دعا کو بطور گفٹ اور تحفے کے قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ تمہاری دعائیں۔ تو غور کریں، ہم دعا کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر وہ دعا یا تو بعینی وہی مل جائے گی، یا کوئی حادثہ، بیماری، مصیبت ٹل جائے گی، یا اللہ تعالیٰ ذخیرہ بنا کر رکھ لیں گے۔ اور یہ والے تینوں فائدے یہ تو ایک قسم میں آتے ہیں، یہ والے جو 2 فائدے ہیں یہ الگ رہے کہ یہ مستقل عبادت ہے، اور تیسری چیز جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔
ہم اس پر عمل کر کے تو دیکھیں کہ ہم تنہائی میں بیٹھ جائیں اللہ سے دعا عام طور سے لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا کرنی نہیں آتی. آسان طریقہ ہے, آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ اللہ سے باتیں کیجیے, اللہ سے باتیں کریں. اللہ سے کیا باتیں کریں؟ اللہ سے شروع میں یہی باتیں کریں کہ اللہ آپ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا, اللہ آپ نے میرے دونوں ہاتھ صحیح سالم بنائے, اگر میرے ہاتھ نہ ہو تو اللہ میں کیسے کام کرتا. اللہ آپ نے میرے ناخن کتنے شاندار بنائے, اللہ آپ نے میرا رنگ کتنا اچھا بنایا, اللہ آپ نے مجھے سر چھپانے کے لیے چھت دی, اللہ آپ نے مجھے کاروبار دیا, اللہ آپ نے عزت دی, اللہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں آپ نے پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا ہوا ہے, اللہ آپ کتنے شاندار کھانے کھلاتے ہیں, اللہ آپ نے مجھے اولاد دی ہوئی ہے بے اولاد نہیں بنایا, آپ نے مجھے صاحب اولاد بنایا, اللہ آپ نے مجھے بغیر روزی کے نہیں رکھا صاحب روزگار بنایا, اللہ آپ نے مجھے کپڑے والا بنایا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی شروع کر دے. جب انسان کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو جڑنے کے بعد پھر ایسا موقع آتا ہے کہ انسان گھنٹوں اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے, اس کا دل نہیں بھرتا. آدھا گھنٹہ کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا, پون گھنٹہ کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا. باطل نخواستہ ٹائم دیکھ کر اسے دعا مکمل کرنے